اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل اللہ کے فضل و کرم سے ہم جمعہ مبارک جو ہے یہ حافظ قاری محمد فاروق صاحب کی مسجد میں بینک کالونی دھمیال راولپنڈی جا کر پڑھتے ہیں۔ وہ جمعے کے خطبے میں یہ بات فرما رہے تھے کہ سلام کرنے میں پہل کرو۔ سلام کرنے کے فائدے جو تھے وہ بتا رہے تھے۔ I wish to share these things with you as well۔ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے تو ذہن میں یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے حوالے نہ کیجیے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھیے اور شیطان کی شر شرارت سے، ظالم کے ظلم سے ہمیں بچا کے رکھیے۔ پھر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو ذہن میں یہ سوال رکھیں کہ مالک کائنات ہمیں اپنی قربت، اپنی محبت، اپنی شفاعت نصیب فرمائیے۔ پھر جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی بات آئے تو کوشش کریں آپ اس میں پہل کریں، چاہے کوئی واقف ہو نہ واقف ہو، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے کیا فائدے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس پر سلامتی ہو، رحمت ہو، اس کے گھر میں برکت آئے، اور وہ جواب دیتا ہے تو وہ سیم تھنگ کمز ٹو یو۔ اس طرح زندگی میں رحمت، برکت اور سلامتی اللہ کی آپ کو ملتی رہتی ہے۔ لیکن چونکہ اب سلام کرنے کا جو رواج ہے وہ دھیرے دھیرے، دھیمے دھیمے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سلام صرف اس کو کیا جاتا ہے جس سے کوئی مطلب ہوتا ہے، جس سے کوئی کام ہوتا ہے، اور اسی لیے اب زیادہ تر لوگ دولت، عزت، شہرت سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان حال رہتے ہیں، انڈر ٹینشن رہتے ہیں۔ تو ہم اپنے دوستوں سے تو یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جو حافظ قاری محمد فاروق صاحب اپنے مقتدیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم آپ سے کر لیتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے فائدے تو میں نے بتایا کہ اب برکت کیا ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں بھی 10 بندے رہتے ہیں، دوسرے کے گھر میں بھی 10 بندے رہتے ہیں، لیکن آپ سلام کو فوقیت دیتے ہیں تو آپ کے گھر میں جو کھانا پکتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ تھوڑا بھی پکائیں گے تو وہ پورا ہو جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر کہ آپ کے گھر میں ایک کوکنگ آئل کا ڈبہ خرچ ہوتا ہے پورے مہینے میں، تو جو لوگ سلام کو فوقیت نہیں دیتے ان کے گھر میں 3 ڈبے لگتے ہیں، جبکہ بندے ایک ہی جیسے ہیں، وہ بہت احتیاط سے کرتے ہیں، آپ کھلا کھاتے ہو۔ یہ برکت ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کی چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ پھر برکت یہ ہے کہ آپ کی چیزیں خراب نہیں ہوتی، ان کی چیزیں خراب ہوتی رہتی۔ اب جو سمجھے گا وہی اس کام کو فوقیت دے گا، وہی اس پہ عمل کرے گا۔ اور جب سلام کا دیکھیے کہ دوسرا فائدہ، جب آپ نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس میں کوئی مستری ہے تو کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، سب ایک ہی صف میں ہوتے ہیں۔ اور نماز جب اختتام کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ ساتھ نیت بھی کرتے ہیں۔ امام صاحب اپنے مقتدیوں کے لیے جب سیدھے ہاتھ کی طرف السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتے ہیں تو ان کی نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ ان سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ جب وہ لیفٹ سائڈ پر سلام پھیرتے ہیں پھر فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ساتھ ہی نیت کرتے ہیں کہ میرے پیچھے جتنے بھی مقتدی لیفٹ سائڈ پر ہیں ان سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو جب اللہ کی رحمت آتی ہے اور سلامتی آتی ہے تو پھر چاہے لاکھ دشمن آپ کا برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کر کے ایک تو نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھیے،
تاکہ یہ بھی، چونکہ مسجد میں جب جاتے ہیں ایک تو 27 گنا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ ثواب چیز کیا ہے؟ چونکہ جب پتہ ہوتا ہے تو پھر انسان کوشش کرتا ہے۔ ثواب فائدے کو کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ ہر آدمی کو میری بات سمجھ آ جائے کہ ثواب مینز فائدہ ہے۔ فائدے کی خاطر ہم دوڑ رہے ہیں۔ دنیا میں جتنا صبح سے شام تک ہے، کوئی نقصان کے لیے کوئی دوڑتا ہے آج؟ سب فائدے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ فائدہ تو آپ کو نماز میں مل سکتا ہے کہ آپ مسجد میں گئے، جماعت سے پڑھی، نماز ایک پڑھیں گے اور فائدہ جو ہے وہ 27 گنا بڑھ کر آئے گا۔ فائدے کس شکل میں آتے ہیں؟ کبھی صحت کی شکل میں آتے ہیں، کبھی دولت کی شکل میں، کبھی کوٹھیاں، کاریں، کبھی پروموشن ہو جاتی ہے، کبھی کاروبار میں ترقی ہو جاتی ہے، کبھی گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو انسان سمجھ تو نہیں پاتا ہے۔ جب انسان کو بات سمجھ آتی ہے تو وہ تقریباً 60 سال کا، 70 سال کا ہو چکا ہوتا ہے، پھر اسے یہ بات سمجھ آتی ہے اور پھر اس کے گٹے گوڑوں میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ وہ نماز گھر میں ہی پڑھ لے۔ تو کوشش کریں جن کو اللہ نے صحت دی ہے وہ مسجد میں جا کر با جماعت 5 وقت کی نماز فرض والی۔ اور ایک اور، چونکہ غربت تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، تو ایک بات جو ہمیں پتہ لگی کہ اگر آیت الکرسی آپ گھر سے نکلتے وقت کثرت سے پڑھ لیں، یعنی گھر سے نکلیں تو آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جائیں، اور جب گھر واپس آئیں تو آیت الکرسی پڑھ کے آئیں، تو انشاءاللہ اس کے بھی جو فائدے ہوں گے کہ غربت نہیں آئے گی اور بیماری نہیں آئے گی۔ تو یہ آج کی بات تو اتنی ہے، پھر انشاءاللہ بات کریں گے، آپ کو اور بھی حل بتائیں گے۔ لیکن اگر آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، یعنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، ایک کام کر لیں کہ فجر کی نماز سے پہلے 500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ تو یہ خاص سبق ہے روزی میں برکت کے لیے اور کاروبار میں ترقی کے لیے۔ یہ روزانہ فجر کی نماز سے پہلے 500 دفعہ اور عشاء کی نماز کے بعد 500 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے، ویسے ہمارا جو پہلا سبق ہے قرآن پاک کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اگر آپ اس کو ہر وقت ہی اپنی زبان پر جاری رکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے جو فائدہ ہوگا کہ ایک دفعہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے تو حدیث پاک کے مطابق 76,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، 76,000 درجات کی بلندی ہوتی ہے، اور 76,000 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، 76,000 ٹائمز۔ تو جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت رکھیں گے تو آپ ایک ہی دن میں کہاں سے کہاں پہنچیں گے، آپ کا مقام ہی بدلتا جائے گا، اور پھر اس کی جو فیوز و برکات ہیں، یعنی فیض بھی فائدے کو ہی کہتے ہیں۔ تو یہ جو حج پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ کیا لینے جا رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ایک فرض کی ادائیگی بھی ہے۔ تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت رکھیں تاکہ گھر کو سکون ملے، گھر میں چین آئے، دل کو سکون ملے، ذہنی سکون ملے، مالی سکون ہو اور جسمانی صحت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جب خواب کوئی آئے تو وہ کسی سے شیئر نہ کریں، بس ایک مہربانی کرنی ہے کہ آپ نے کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں کہ جب بھی کسی کو خواب آتا ہے تو پہلے اپنے گھر والوں سے شیئر کرتے ہیں، یعنی اگر وہ اسے ایک چاہے اچھا ایشو سمجھ کے کر رہے ہیں یا اچھا گمان کر کے کر رہے ہیں کہ سب سے وہ شیئر کرتے ہیں، پھر وہ جو پورے گھر والے ہیں وہ اپنے اپنے سہیلیوں سے اور سہیلوں سے ڈسکس کرتے ہیں، پھر وہ پورے معاشرے میں یہ بات پھیلتی چلی جاتی ہے کہ فلاں نے فلاں خواب دیکھا۔ تو ایک طرف تو میں منع کر رہا ہوں اور یہ میرے اپنے حلقے میں ایسا ہو رہا ہے، تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ خواب نہ بتائیں، چونکہ خواب ایک سمجھ لیں دو دوستوں کے درمیان سیکرٹ بات ہے، اور یہ اللہ کے فضل سے ہی کسی کو خواب آتے ہیں۔ ہر ایک شخص کو علیحدہ علیحدہ خواب دکھائے جاتے ہیں، اور یہ سیکریسی ہے۔ if you will maintain this secrecy، تو یہ راز و نیاز کی باتیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ زیادہ کریں گے، پھر آپ کے اوپر معرفت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ لیکن جب آپ اس کو ایک کھیل تماشا بنا لیں گے کہ روز خواب دیکھا، روز بیٹھ کر سب خاندان کو بتایا، خاندان نے آگے خاندان کو بتایا، تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ آپ سے دوستی ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ اصول تو آپ دیکھ لینا، جب آپ کسی کو کوئی راز کی بات بتائیں اور وہ اگر ایسے پھیلا دے
تو آپ اس سے دوستی ختم کر لیتے ہیں. تو دس از اے سیکرٹ تھنگ. ان فیکٹ یو نیڈ ٹو مینٹین دس سیکریسی. اور چونکہ ظاہر ہے جب خواب شروع دیکھے جاتے ہیں, جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت رکھی جاتی ہے, تو انیشیل سٹیجز پر کوئی ڈراؤنے خواب آتے ہیں. لیکن ود دی پیسج آف دا ٹائم آپ دیکھو گے کہ یہ جو خواب ہیں پھر یہ اچھے چینلز کے ذریعے سے اچھے خواب آتے ہیں. پھر آپ کی جو حقیقتیں ہوتی ہیں, راز ہوتے ہیں, وہ اور طرح کے ہوتے ہیں, اور آپ کی معراج کوئی اور ہوتی ہے, آپ کی دوستی کچھ اور ہوتی ہے. اس میں خلوص ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اسی کلمے کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالی may bless you with all his blessings and mercy. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جمعہ المبارک ہے. ہم نے انشاءاللہ جانا ہے, یہ جو مسجد ہے اس کا نام ہے ساجد مسجد بینک کالونی. جو میرے دوست ہیں اگر وہ جمعہ میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں پڑھ لیا کریں. ایک قدم پر جب بھی آپ وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, تو ہر قدم پر ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے. اب جو صدقہ ہے وہ پیسوں سے اگر دیں تو بعض کا بکرا کوئی صدقے میں دے رہا ہوتا ہے تو 5,000 کا 10,000 کا صدقہ ایک بکرا, اور وہ ایک ہی صدقہ شمار ہوتا ہے, کوئی 100 نہیں ہوں گے. لیکن جب آپ مسجد کی طرف نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہر قدم پر ایک صدقہ ہے, اور اللہ آپ کے خلوص کو دیکھ کر آپ کو فائدہ پہنچائیں گے, ثواب دیں گے. تو کل جمعہ ہے, اور لیکن یہ نہیں کہ کل ہی نماز پڑھی جائے. نماز 5 وقت کی ہے. کوشش کریں کہ آپ 10 نمازیں پڑھا کریں دن میں, کہ 5 تو فرائض ہیں, 5 نفلی نمازیں بھی ہیں, وہ بھی پڑھ لیں. جب مسجد میں جائیں تو تحیۃ الوضو پڑھ لیا کیجیے. 2 رکعت نماز نفل ہے, اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد, 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو, یہ بھی پڑھ لیا کریں. ان کے بے شمار فائدے ہیں, اور فائدے آپ کو جب نظر آئیں گے نماز کے پڑھنے سے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا. میں نے اپنے دوستوں کو یہ بتایا بھی ہے کہ نماز سے بڑا جن کوئی نہیں. چونکہ جن کے پاس لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس جن ہوتا تو وہ سارے کام کرتے اور میں بیٹھ کے کھاتا. تو نماز جو ہے یہ سب سے بڑا جن ہے. جن جو ہیں وہ صرف اس زمین اور آسمان کے درمیان میں ہی حرکت برکت کر سکتے ہیں, موومنٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو نماز ہے یہ تو قبر میں, حشر میں, ہر جگہ, تو اس سے بڑا تو جن ہی کوئی نہیں. تو اس کو قابو کریں, یہ ہاتھ سے نکلنے نہ پائے. دیر سویر بھی ہو تو اسے پڑھیں, ضرور قائم کریں. دوستوں کو دعوت بھی دیں, چونکہ دعوت کا کام بھی تو ہمارا ہی کام ہے. تو میں آپ کو دعوت, جہاں جمعے کی دعوت دے رہا ہوں, وہاں پہلے اور تیسرے اتوار کو ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے. سب دوست بہن بھائی رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں, ملتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں اور ذکر فکر کرتے ہیں. یہ 10 بجے محفل شروع کرتے ہیں, 1 بجے دعا کرتے ہیں. ایک اللہ, ایک رسول, ایک قرآن پاک, ایک زمین, ایک آسمان, ایک آپ, ایک میں. بس ہم یہاں مل کر سب 1 بجے دعا کر کے, کھانا کھا کے, باجماعت نماز سے ادائیگی کر کے پھر اپنے اپنے گھروں کو. تو اس طرح ہماری ملاقات ہر 15ویں دن یہاں پر ہو بھی جاتی ہے. اس طرح وہ جو ملنے ملانے کا ملنساری ہے, خوش اخلاقی ہے, ایک دوسرے کے غم کو بانٹنا ہے, وہ بھی یہ کام ہوتا رہتا ہے. تو اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ. I humbly request all the people throughout the world to join Islam today, not to waste the time. چونکہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے پچھتاوا تو ان کو بھی ہوگا کہ کاش وہ اور محنت کرتے تو اور آگے ترقی کر لیتے. چونکہ زمین اور آسمان جتنا گیپ ہے ایک اور دوسری جنت کے درمیان. تو اگر 2 بھائی ہیں, دونوں جنت میں گئے, ایک نیچے والی جنت میں, ایک اوپر والی جنت میں ہے, تو دونوں کو حسرت تو ضرور ہوگی, لیکن رابطہ اتنی سپیڈ سے ہوگا کہ اگر آپ یہ سوچو گے کہ میرا بھائی, میری بہن, میرا فلاں دوست کہاں پہ ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے آپ کو فوراً دکھایا جائے گا, فوراً آپ کا رابطہ ہو جائے گا. یہاں آپ موبائل پہ صرف بات ہی کر سکتے ہو, اور اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ کال کریں تو آگے سے لائن خالی ہو. لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ایسا ہوگا کہ اگر آپ جنت میں ہوں گے, آپ کو خیال آئے گا کہ میں فلاں سے مل لوں, تو اللہ اسی وقت ملوا دیں گے. تو جس اللہ نے اتنی مہربانیاں فرمائی ہیں, آپ اس کے شکرانے کے طور پہ نماز کو قائم کیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.